نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 25 یعنی رسم الخط پڑھیں گے۔ تو ناظرین، رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو۔ تختی نمبر 25 رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان کراس بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر الف واو اور یا لکھے گئے تو ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے، اور جو وہ الفاظ پڑھے نہیں جاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ میں سے جو لفظ پڑھا نہیں جائے گا اس کے اوپر انہوں نے ایکس کا نشان لگا دیا ہے، یعنی کراس لگا دیا ہے اس کے اوپر کہ یہ کراس ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس کے اوپر کراس ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا گیا ہے افا اماتا، فا کے بعد الف ہے لیکن یہ پڑھا جائے گا افا اماتا، یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، اسی لیے ان کے اوپر ایکس یعنی کراس مار دی گئی ہے۔ تو یہی یہ بتانا چاہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں اور جو لفظ پڑھا نہیں جائے گا اس کے اوپر ہم نے کراس بھی لگا دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے۔ یہ انا جو ہوتا ہے انا الف نون پھر الف، جیسے یہاں پہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ انا میں نون کے بعد الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا بلکہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی کہ لکھنے میں وہ آئے گا انا لیکن پڑھیں گے کیسے؟ انا، جب کہ اس پر وقف نہ کریں۔ اگر اس پر وقف نہ کریں تو اس کو انا پڑھیں گے۔ ہر خانہ میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی خانے ہیں، جو بھی ڈبہ انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈبے، ان میں لکھنے کا طریقہ بھی ہے اور پڑھنے کا طریقہ۔ اوپر لکھا ہوا ہے لکھنے کا طریقہ کہ یہ کیسے لکھا جائے گا، پھر جو لفظ پڑھا نہیں جائے گا اس کے اوپر کراس لگا دی گئی ہے، تو کراس لگانے کے بعد اسی کے نیچے انہوں نے صحیح طریقہ لکھا ہے کہ کس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔ اب آپ اس کو خود ہی سمجھیے گا کہ جو اوپر والی لائن پہ جو لکھا گیا ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کون سا ہے؟ یہ والا فا زبر فا افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، افا ام ماتا۔ فا کے بعد اوپر الف لکھا گیا ہے لیکن نیچے پڑھا نہیں گیا، افا ام ماتا۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، لام کھڑا زبر لا، لا ای للہ، حاضر ہی، لا ای للہ۔ اب اوپر دیکھیں آپ، لام کے بعد الف جو ہے اس پر کراس ہے، یعنی یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کے بعد جو دوسرا الف ہے یعنی حمزہ ہے جس کے نیچے زیر ہے، یہ والا پڑھا جائے گا، اسی لیے انہوں نے اس کو پڑھا لا الہ اللہ، لا الہ اللہ۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، با واو پیش بو، اوپر مد، انت بو، انت بو، حمزہ زبر ا، انت بو ا، انت بو ا۔ میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، حمزہ زیر ای، من نبا ای، میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، حمزہ زیر ای، من نبا ای۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو با کے بعد الف ہے اس کو کاٹ دیا گیا، اس پہ اوپر کراس ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی حمزہ کے بعد جو الف تھا اس کے اوپر بھی کراس ہے، اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے من نبا ای، من نبا ای، من نبا ای۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملا ای، ہا کھڑا زیر ہی، ملا ای ہی، حالانکہ ملا ای ہی تھا لیکن الف کو کاٹ دیا، ملا ای ہی پڑھا۔ تو لکھنے میں تو الف آئے گا لیکن پڑھنے میں الف نہیں آئے گا، ملا ای ہی۔ اسی طرح واو زبر و، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ضاد زبر زا، او زا، عین واو پیش عو، او زعو، ولا او زعو۔ اب لکھنے میں انہوں نے لکھا ولا اوزعو لیکن الف کے اوپر کراس ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ولا اوزعو۔ سا زبر سا، می واو پیش مو، سمو، دال زبر دا، سمودا،
لکھنے میں الف آیا لیکن پڑھا نہیں، سمودا پڑھا، لکھنے میں تھا سمودا تو ہم نے پڑھا اس کو سمودا۔ لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، واو زبر وا، لتت لوا، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا، لتت لوا پڑھا اس کو ہم نے۔ لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، واو زبر وا، لن ندعوا، اب لن ندعوا تھا لکھنے میں لیکن پڑھنے میں آیا لن ندعوا۔ لام زیر لے، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، لشیئن، لشیئن، اب یہاں پہ تھا لشیئن، الف کاٹ دیا، لکھنے میں تو آیا لیکن پڑھنے میں نہیں آیا، لشیئن ہم اس کو پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نہ، لاکن، اب لکھنے میں تو لاکن ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے لاکن، لاکن۔ لام زبر لا، حمزہ زال زبر از، لاز، با زبر با، ہا نون زبر حن، نون زبر نہ، لازبحن، ہا الٹا پیش ہو، لازبحنہ۔ اب لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر کراس ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم صرف حمزہ پڑھیں گے جس کے اوپر زبر ہے، لازبحنہ۔ تو ناظرین اس کو آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ جو ان کے نیچے پارہ، یہ انہوں نے پارہ دیا ہو یعنی کہ سپارے میں ہے، یہ پارہ نمبر 4 میں ہے، رکوع نمبر ایسے انہوں نے 7 دیے ہوئے ہیں، یہ پارہ نمبر 17 میں بھی ہے، اسی طرح سب جگہ پہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں کس کس جگہ پہ موجود ہیں۔ جو آپ ان کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔